نعرہ تکبیر عمر بھائی اب دیکھتا ہوں کون امام حسین پر جان دیتا ہے. آقا پر جان دینے والی بات آگئی. گستاخی کر رہے ہیں اور ہم ایسے ہیں کہ امام حسین سعادت کے لیے جان دینا جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. چیک کریں لڑکا پیتا میں ان کے عادات سے لڑکا پیتا میں ان کے عادات سے تیری خاطر آقا تیری خاطر آقا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا تیرے ہوتے جنا لیا ہوتا پھر کبھی کو تجھے ملا ہوتا. وائی اللہ کا تعظیم گورنا صاحب حسان علی اللہ حافظ قریب راشد صاحب کو ہم سے روبرو کریں. آپ کا استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیا جائے. وقت کی قلت کی بنیاد پر زیادہ وقت نہ لے کر کے میری آواز میں آواز ملائیں. نعرے کو بلند میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی. اور ابھی چند لمحات میں حضور سید سرکار مظہر دیر صاحب کی حضرت رضی اللہ عنہ اور علیہ کی شہری کی آپ اشارات فرمائیں گے. چند لمحات حضرت گفتگو سمجھیں. سعید بھائی پیچھے بعد میں کریں مائک پر رسول پہ چل رہا ہے. حافظ و قاری خطیب و امام سید اختر صاحب نقیب اہل سنت معزز سامعین کرام بزرگوں بچوں پردانشی رشتے کی ماں و بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات یہ آپ کی محبتیں ہیں. آگے والوں نے تو سلام کا جواب دیا ہے, پیچھے والوں کو لگتا ہے پیٹ خالی ہو گیا ہے. ارے یہ عشق رسول ہے, یہاں پیٹ خالی ہو یا بھرے ہو, دل میں عشق رسول کی محبت ہونا. پیچھے والوں سے بھی سلام کرتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج کا یہ جلسہ خطیب ہندوستان اولاد علی سیدی سرکار حضور خواجہ مظہر میاں صاحب قبلہ
آستانہ عالیہ سمدیہ فتح شریف کی سرزمین سے چل کر آپ کے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ سمجھیے کہ جس راستے سے کوئی آلے رسول نکل جائے اور جس بستی میں کسی اللہ والے کا قدم ہو جائے، قسم خدا کی قیامت تک اس بستی میں ملحوسیت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت موسلا دھار ہوتی رہے گی۔ اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، یہ جو جلسہ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی برقرار رہی، یہ ہمیشہ شاد و آباد ہوتے رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ عاشقانہ ایمان دارانہ انداز میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین بھیگی بھیگی ہے آنسوؤں سے، یہاں بادل عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اگر زبان دی ہے تو بولتے رہے، یہ موقع رب نے تمہیں دیا، اس کو برباد مت کرو۔ ہو سکتا قیامت کے دن اسی محفل میں بیٹھنے کے بعد اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو قسم خدا کی قیامت کے دن تمہارا سبحان اللہ کہنا اگر قبول ہو گیا تو دنیا بھی بن جائے گی، وہ آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ سبحان اللہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے موقع۔ پتا جب کوئی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، ماشاءاللہ کہتا ہے، تو میں آپ کے فائدے کی بات بتاتا ہوں۔ عرش اعظم جھومنے لگتا ہے، اس لیے جھومتا ہے۔ تم زمین پر سبحان اللہ کہہ رہے ہو، الحمدللہ کہہ رہے ہو، ماشاءاللہ کہہ رہے ہو، تو آسمان جھوم رہا ہے۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا آج کیا معاملہ ہے؟ عرش اعظم جھوم رہا ہے، مستی میں جھوم رہا ہے، رب جان رہا ہے۔ رب کہتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عرش اعظم کیوں جھوم رہا ہے؟ کیا سبب ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ عرش اعظم کو بلایا جائے۔ رب کی بارگاہ میں عرش اعظم کو بلایا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے عرش کیا بات ہے؟ کیوں جھوم رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں مستی میں اچھل رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے اے میرے پروردگار عالم، ایک دنیا کی ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا ہے، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے محبوب کو جانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کی لب پر سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، الحمدللہ ہے۔ اے میرے مولا میں اس لیے جھوم رہا ہوں، زمین پر تیرا نام ہے، آسمان پر عرش جھوم رہا ہے۔ تو رب چاہتا تو کہہ دیتا عرش کیا چاہتا ہے؟ لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے، کیا چاہتا ہے؟ تو رب کہتا جاؤ میں نے بخشش فرما دی، مگر نہیں، رب فرماتا ہے عرش جو لوگ بیٹھ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہے تو کیا چاہتا ہے؟ عرش اعظم رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اے میرے رب قدیم، جتنے لوگ محفل پاک میں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ محفل پاک میں آئے ہیں، دور سے بھی آئے ہیں، پڑوس سے بھی ہیں، قصبے کے بھی ہیں، باہر سے آئے ہیں، اے میرے مولا جو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں
فائدے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے تو منہ دیا بولو نا. تو رب فرماتا کہہ دیتا جاؤ میں نے بخشش فرما دی مگر رب کی شان تو دیکھو. رب فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. اور میاں بڑے خوش نصیب ہیں نبی کے امتی کہ رب بخشش کے لیے فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ بطن پاک میں بیٹھے ہیں میں نے سب کی مغفرت. ذرا سوچو تمہاری بخشش کے لیے فرشتوں کو رب تعالیٰ گواہ بنا رہا ہو. کیا شان ہے تمہاری، کیا شان ہے تمہاری. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو میرے مولا سلامت رکھ. یا اللہ اس بزم میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں مولا کائنات ان نوجوانوں سے مولا وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے. ذرا سوچو تمہاری بخشش کے لیے رب تبارک تعالیٰ فرشتوں کو گواہ کر رہا ہے. فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ. میاں بڑے قسمت والے ہو اس محفل پاک میں آتے ہو کہ رب قدیر تمہاری بخشش کے لیے بہانے تلاش کر کے فرشتوں کو گواہ کر رہا ہے. فرشتوں جتنے لوگ محفل پاک میں آئے ہیں سب کی بخشش فرما دی، تم گواہ بن جاؤ. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، پیچھے والے بھی کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے اور خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور ایسی محفل میں بیٹھنے والا کیا ہر آدمی خوش نصیب ہوتا ہے اور اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. کس کے؟ اور اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے جن کو آقا سے پیار ہوتا ہے. اور نام سنتے ہی اعلیٰ حضرت کا دل منافق کا چور ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اے دیوانوں، اے مستانوں، یہ محفل پاک تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے نامہ اعمال میں اضافہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے تم گواہ ہو جاؤ جتنے لوگ محفل پاک میں آئے ہیں. ایک حدیث پاک اور سنتے چاہیے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ محفل پاک ہوتی ہے، جہاں پہ محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے، انسان تو آتے ہی ہیں مگر اس محفل پاک میں اللہ کے کچھ فرشتے ہیں وہ آسمان سے تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سوچو تم اللہ کا ذکر زمین پر کر رہے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے آئے آسمان سے. اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا؟ کہ جہاں پر بھی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ فرشتے فوراً آتے ہیں. جیسے آپ اعلان کرتے ہیں نا آؤ میلاد مصطفیٰ ہے، کسی فرشتے اعلان کرتے ہیں آسمان پر چلو. کہاں پر؟ ایک دنیا کی سرزمین جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. چلو اب ذرا سوچو، وقت بہت کم ہے. حضور سیدی سرکار مذہبی قبلہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، آمد ہے. اب ذرا سوچو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ محفل پاک میں تشریف لائے ہیں، ذرا میں بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ کی پہنچ اگر مکھ منتری تک ہو جائے، قاری صاحب اب آپ کی پہنچ اگر مکھ منتری تک یوگی تک ہو جائے نا،
कूला नहीं समाएगा। मत टकराना, क्यों? मुख्यमंत्री मेरा है। बाप की पहुंच मैं बताता हूँ कहाँ तक होती है, महफिल पाक में कहाँ तक होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो फरिश्ते आए महफिल पाक में आए, महफिल पाक खत्म हो गई, अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जो फरिश्ते आए वो कहाँ गए? आप महफिल पाक खत्म होने के बाद अपने अपने घर पे चले जाएंगे, मगर जो फरिश्ते आए वो कहाँ गए? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो फरिश्ते आते हैं वो कहीं नहीं बल्कि रब की बारगाह में जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते आए रब की बारगाह में गए, कहाँ गए फरिश्ते? बोलो बोलो, कहाँ गए? रब की बारगाह में। रब जान रहा है, रब फरमाएगा फरिश्तों बताओ कहाँ से आए हो? सुभान अल्लाह। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? अरे मियां बड़े खुश नसीब हैं आप, इस महफिल पाक में आए हैं इसलिए कि आपका नाम लिया जाएगा, आपके बाप का नाम लिया जाएगा। अगर तुम्हारे बाप दुनिया में है अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, और दुनिया से चले गए जरा सोचो तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे वालिद का नाम कहाँ ले लिया जाए? कहाँ लिया जाएगा? कहाँ लिया जाएगा? जिस रब की बारगाह में हम आप रोते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, तौबा करते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले, या अल्लाह हमें गुनाहों से माफ फरमा दे, अब तुम्हारा नाम कहाँ लिया जाएगा? बोलो कहाँ लिया जाएगा? बोलो रब की बारगाह में। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाप का भी नाम लिया जाएगा। जरा सोचो जिसका नाम रब की बारगाह में लिया जाए, उसका नाम जिसकी रब की बारगाह में लिया जाए, कसम खुदा की मेरा रब ना तो उसे अज़ाब देगा ना कभी मुसीबत अता करेगा। तकबीर, तकबीर, अब जरा सोचो अगर आपके वालिद दुनिया से चले गए, अगर अज़ाब हो रहा होगा, लिया जाएगा, अगर अज़ाब हो भी रहा होगा तो रब की बारगाह में अगर आपके वालिद का नाम लिया जाए तो कसम खुदा की रब की रहमत जोश में आएगी और फरमाएगी फरिश्तों जाओ, जिसने मेरा नाम लिया मेरे महबूब का, फरिश्ते जाओ उसकी कब्र को नूर से मामूर कर दो, जन्नत की खिड़कियां खोल दो, जन्नत के बिस्तर अता कर दो। तभी तो शायर कहता है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसे महफिल में बैठने वाला इंसान खुश नसीब होता है, उसके चेहरे पे नूर होता है, जिसको आका से प्यार होता है, नाम सुनते ही मुनाफिक का दिल बहावे का चुके। प्यारे दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नौजवान माशाअल्लाह जिनका चेहरा मैं देख रहा हूं पहली बार, अल्लाह ताला इनके चेहरे को सलामत रखे, आप तमाम को सलामत रखे, और इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ हमारे रसूल इस महफिल पाक में आए हैं, इंशाअल्लाह आज पहली बार आए हैं, मुझे यकीन है रब की जात पर कि इंशाअल्लाह बार बार आते रहेंगे। और हमारे आपके जो बच्चे हैं क्या कर रहे हैं? आज मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 माह पेट के अंदर रखा, आज क्या मामला है? वो बच्चा न माँ की सुनता है, न बाप की सुन रहा है, न भाई की सुन रहा है, न चाचा की सुन रहा है, न घर में किसी की सुनता है, इसलिए नहीं सुनता है। जरा सोचो प्यारे तुम्हें क्या हो गया है? जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने पेट में रखा, आज बेटी माँ की नहीं मान रही है, आज बेटा बाप की नहीं मानता है, आज बेटा माँ की नहीं मानता है। आखिर क्या वजह है? जिस बेटे को, जिस बेटी को बाप ने बताया हो ये तुम्हारी माँ है, तो माँ कहना सिखाया है, बाप ने सिखाया हो बेटा ये तुम्हारा चाचा है, तो चाचा पुकारने लगा, कहा बेटा ये तुम्हारी फूफी है, तो फूफी पुकारने लगी। मगर क्या बात है, बचपन से लेकर माँ ने इसे ऐसी तरबियत नहीं दी कि
बच्चा माँ को कहने से कतरा रहा है, बाप को कहने से कतरा रहा है। आखिर वजह क्या है? जिस माँ ने बेटे को 9वां पेट में रखा, आज वो माँ की नहीं मर रहा है, तो कमी हमारी और आपकी है। जब बेटे को पैदा किया तो हमने नचाया है, बेटे को जो पैदा किया तो हमने ढोल बजाए हैं, हमने गाने ताशे किए हैं, हमने नचाया है। जब बेटे की शादी हुई तो हमने जिक्र मुस्तफा नहीं बल्कि हमने